اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17ویں سپارے کا خلاصہ ہے۔ اقترب للناس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور دوسری صورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ سورۃ انبیاء مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 3 مضمون بڑے اہمیت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون شروع سے ہی قیامت کا ذکر ہے۔ شروع سے ہی بتا دیا گیا کہ قیامت کا اور حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی نشانی یہ بتا دی ہے کہ قرب قیامت میں جس طرح حدیث جبرائیل میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعیین پوچھی قیامت کب آنے والی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا۔ مسئول اور سائل اس میں علم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو اس میں 5 بڑی نشانیاں ہیں اور ایک بڑی نشانی یہ ہے قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے آئیں گے، اور جس بات کی بھی نشانی ہوگی کہ قیامت آ گئی ہے۔ تو غفلت میں پڑنا ہے، غفلت میں پڑا ہوا انسان، اس میں بتایا ہے غافل انسان تو اپنے غفلت کو چھوڑ دے اور اپنے رب کو راضی کرنے والی راضی کرنے کی تیاری کر لے۔ دوسرا مضمون اس کے اندر توحید کا ہے کہ وہ راضی کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے رب کی توحید پہ ایمان لیا، اور توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید کے 6 دلائل دیے ہیں۔ ایک بڑی دلیل یہ دیکھو، اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہوتا، کوئی دوسرا خدا ہوتا تو زمین کا کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ درم برم نہیں ہوا، اس بات کی دلیل و نشانی ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ تنہا اکیلے اس کو چلا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بتایا، دوسری دلیل یہ دی ہے، دیکھو آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ان کو جدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے۔ ہر چیز کو پیدا کس نے کیا؟ ہر جاندار کو پانی سے کس نے بنا دیا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے لگے، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پہ چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، رات اور دن، سورج اور چاند کا نظام بنایا۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ ہی وہ آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں۔ یہ 6 دلائل، سارا نظام چلانے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس اللہ نے اس کائنات کو چلایا ہے، اس رب کی بندگی کرنا، اس رب پہ ایمان لانا، یہ غفلت کو دور کرنے کی بہت بڑی ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے کہ انسان غفلت کو چھوڑ اپنے رب پہ ایمان لے آئے تاکہ انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو۔ اس کے ساتھ تیسرا رسالت کا ذکر ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، ان دلائل کے ساتھ جس کو ہر ایک مانتا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کسی نہ کسی مذہب پہ تھا، اور نہ کسی نبی کا پیروکار تھا، اور ہر کوئی انسان کسی نہ کسی نبی کے نام سے واقف تھا، اور کسی نہ کسی نبی کے واقعے سے ان کو معلوم تھا۔ ان واقعات کو سنا کے تقریباً 17 انبیاء کے واقعات کو، 17 انبیاء کا نام لے کے اللہ پاک نے ان کے واقعات کو ذکر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا کہ جس طرح ان کو انبیاء سمجھتے ہو، ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ وہ 17 انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1، حضرت ہارون علیہ السلام 2، حضرت لوط علیہ السلام 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4، حضرت اسحاق علیہ السلام 5،
حضرت یعقوب علیہ السلام 6، حضرت نوح علیہ السلام 7، حضرت داؤد علیہ السلام 8، حضرت سلیمان علیہ السلام 9، حضرت ایوب علیہ السلام 10، حضرت اسماعیل علیہ السلام 11، حضرت ادریس علیہ السلام 12، حضرت ذوالکفل علیہ السلام 13، حضرت یونس علیہ السلام 14، حضرت زکریا علیہ السلام 15، حضرت یحییٰ علیہ السلام 16، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام 17۔ ان 17 میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے تفصیل کے ساتھ واقعہ، حضرت سلمان علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، ان حضرات کے بعض حضرات کے واقعہ اللہ نے تفصیل سے ذکر فرما دیے، بعض کے اللہ نے مختصر ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ اور آخر میں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی یہ فرمایا کہ دیکھو ہر قسم کے دلائل سے میں نے تمہیں جو تم چاہتے تو تمہیں سمجھا دیا۔ پھر اللہ سے مدد مانگی، اے اللہ ربکم بین، اے اللہ کہ ہمارے بالحق ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کر دیجئے، ہمارا رب بڑی رحمت والا ہے، جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے، اسی سے مدد میں مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس سے حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ سورہ انبیاء کا موضوع یا سورہ انبیاء کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے مصائب آفاقی اور انفسی کا نجات پانا، کس کی مدد سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ تو اللہ پاک نے اس سے بتا دیا کہ آپ کو بھی اللہ ہر قسم کے مصائب سے، چاہے وہ آفاقی ہو یا زمینی ہو، اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی آج کے جتنے وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تاکہ اللہ ان آنے والی وباؤں کو یا جو موجود ہے ان کو اللہ ختم فرما دے۔ اس کے بعد سورہ حج کے، اور سورہ حج کے اندر 6 باتیں ہیں، تقریباً 6 باتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے قیامت کا ذکر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں۔ سورہ انبیاء میں بتایا قیامت قریب آ گئی ہے، اب حکم دیے کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی مانو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے اور اس کی ہولناکیوں کی منظر کشی کی گئی ہے۔ کتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ تم سمجھو گے کہ وہ سکارا ہیں، وہ نشے میں، حالانکہ وہ اس طرح نہیں ہوں گے، مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اس طرح ہوگا۔ اور دوسرا، ساتھ ہی انسان کی تخلیق کے جتنے بھی احوال ہیں اور جتنے حالات ہیں اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ مثلا جتنے مراحل ہیں انسان کی تخلیق کے، ایک مرحلہ ہے مٹی سے پیدا کرنا، پھر مٹی سے پانی کا قطرہ منی کا بننا، پھر خون کا لوتھڑا ہے، پھر گوشت ہے، پھر بچہ بننا، پھر جوان ہونا، دنیا میں آنا، جوان ہونا، پھر بوڑھا ہونا، بوڑھا ہو کے دنیا سے چلے جانا، ختم جانا۔ یہ ایک ترتیب ہے، ورنہ انسان کی زندگی جس کو جتنی ملی ہے وہ اپنی وقت پورا کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مذاہب اور ملت کے جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، وہ 6 گروہ، ان کا 6 کا ذکر ہے۔ مثلا ایک ہے مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے صابی ہیں جو ستارہ پرست ہیں، ستارے کی پوجا کرتے ہیں، چوتھے عیسائی ہیں، پانچویں مجوسی ہیں، سورج چاند اور آگ کے پجاری، چھٹے مشرک ہیں، اور جو بت پرست ہیں۔ ان 6 لوگوں کا یا 6 قسم کے مذاہب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ان میں سب سے افضل اور سارے ادیان کا جو سردار ہے وہ اسلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اور چوتھی بات اس کے اندر حج کا اعلان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب بیت اللہ بنایا، اللہ نے فرمایا آپ حج کا اعلان کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، اور یہ اعلان اللہ نے ساری مخلوق تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی مومن کی کچھ صفات کا ذکر ہے، بہت مومن کی صفات ہیں، 4 یہاں ذکر ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ الذین، مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اس کے دل کام جاتے ہیں، اللہ کا ذکر جب آتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے دل ڈر جاتے ہیں۔
تو پہلی نشانی اللہ کا خوف ہے، اور دوسری والصابرین علی ما اصابہم، جو ان پہ مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، جزع فضع نہیں کرتے، شکوے شکایتیں نہیں کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اللہ پر رجوع، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز نماز کی پابندی، والمقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی ہے۔ تو نماز کی پابندی، نماز جس نے پڑھنی تو نماز کے اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی ہے۔ اور چوتھی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پہ نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور صفت کی کہ دل کے تقوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، مساجد کی تعظیم کرتا ہے، جو چیز اللہ کے نام پہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بعض دیگر احکامات ہیں، مثلا مناسک حج کا ذکر ہے، نماز کے اقامت کا ذکر ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر جب اللہ نے کسی جگہ کی بادشاہت دے دی ہے، وہاں کا نظام کیسے کرنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، قربانی کیسے کرنی ہے، جانوروں قربانی میں مقصود کیا ہے، قربانی میں مقصود کیا ہے، تقوی ہے، لا ینال اللہ لحوم ولا دماؤها، صرف قربانی کرنا، یہ کہنا کہ بھائی جانوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کے خون کو بہایا جاتا ہے، جانوروں پر ظلم نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں قربانی کرنا یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اپنے تہوار ہو اور اس تہوار کو پورا نہ کرتے ہوں، وہاں تو کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا کہ وہ اس مذہب نے، مثلا کوئی کسی کا تہوار ہے سال میں بلیاں کھانا، تو اب وہ کوئی مذہب نہیں کرتا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ وہ بلیوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کسی کا مذہب ہے کہ سال میں ایک دن ان کا ہوتا ہے ڈاگز کھانا، یعنی کتے کھانا، کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ کتوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اعتراض ہے تو اسلام پہ، مسلمانوں پہ ہے کہ یہ جو ہے جانوروں پہ ظلم کرتے، قربانی کرتے۔ قربانی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کے ایام میں حضور نے فرمایا قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کو محبوب نہیں، اللہ کا پسندیدہ نہیں۔ پھر جہاد کے احکامات ہیں کہ جہاد کیا چیز ہے اور جہاد کی تعریف کیا ہے، جہاد کی پوری تعریف اور جہاد کے احکامات کا ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دین حنفی، ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دعا فرماویں اللہ مجھے آپ کو ایمان پہ عقائد کی بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرماویں، اور پھر عقائد پہ جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی، اور پھر اعمال صالحہ اخلاص سے، استقامت سے ادا کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرماویں۔